ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ نانی اس طرح سے چلی جائیں سب کو چھوڑ کے، لیکن نانی بالآخر چلی جاتی ہیں اور سب کو سوگوار چھوڑ جاتی ہیں۔ لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں سب سے زیادہ غصہ آئے گا اس ستارہ پہ، جو ویسے تو بہت عقل مند بنتی ہے لیکن سالار کے معاملے میں اتنی ہی ڈفر ہے کہ اسے سالار کی ہر بات الٹی ہی سمجھ آتی ہے۔ اب نانی کے آخری ٹائم پہ جب سالار نانی سے ملنے گیا تھا تو ستارہ نے سالار کو پہلے ہی سمجھا کے بھیجا تھا کہ آپ نے نانی سے جھوٹ بول دینا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ سالار دل میں سوچتا ہے کہ اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے، محبت تو میں تم سے سچ میں کرتا ہوں۔ بہرحال چونکہ نانی بھی یہی سمجھتی ہیں کہ سالار شاید ستارہ کو دھوکہ دے رہا ہے اور محض ضد کی وجہ سے اس نے شادی کی ہے، کیونکہ سالار نے ایک دفعہ نانی کو مذاق ہی مذاق میں یہ کہا تھا، لیکن نانی جو ستارہ سے بہت محبت کرنے لگی ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ یہ بچی ہمیشہ خوش رہے، اور دیکھ چکی ہیں کہ وہ سالار کے ساتھ کتنی سنسیئر ہے، ہر اچھے برے میں سالار کے ساتھ کھڑی ہے، اسے سالار پہ ٹرسٹ ہے کہ سالار اپنے پیشن کو ہی اپنا کیریئر بنا لے گا اور اس میں بہت ترقی کرے گا، اور ان کوششوں میں ہے کہ سالار اور اس کے فادر کے درمیان میں جو خلا ہے وہ بھی پر ہو جائے۔ اب نانی کو ہارٹ اٹیک تو اسی دن آیا تھا جب سالار اور صاحبہ کی ویڈیو دیکھی تھی، جس میں پتہ چل گیا تھا کہ سالار بے گناہ ہے، لیکن نانی جو یہ سوچ کر پریشان تھیں کہ اگر ستارہ سالار کی بے گناہی سب کے سامنے نہ لے کر آتی تو سالار کس طرح سے پورے معاشرے کو فیس کرتا۔ نانی جنہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ اب ان کے پاس وقت بہت کم ہے، سالار جب ان سے ملنے آتا ہے تو اس سے وعدہ لیتی ہیں کہ میرے جانے کے بعد ستارہ کا بہت خیال رکھنا، تمہیں اس سے اچھی بیوی کبھی مل ہی نہیں سکتی تھی، تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہاری زندگی میں ستارہ ہے۔ اگر تم وعدہ کر لو کہ ستارہ کا میرے بعد خیال رکھو گے تو میں سکون سے مر سکوں گی۔ سالار جب نانی کی موت کی بات سنتا ہے تو اس کے دل کو کچھ ہوتا ہے، بھلا وہ اپنی نانی کو ایسے جاتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو محض اس لیے نانی سے یہ بات کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر میں ستارہ کا خیال نہیں رکھوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں اور ہم دونوں مل کے ستارہ کا خیال رکھیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی نانی دم توڑ جاتی ہیں اور ستارہ، جس نے سالار کا بس آخری ہی جملہ سنا ہے اور اس کے بعد نانی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ سالار اگر یہ سچ نہ بولتا کہ وہ میرا خیال نہیں رکھے گا تو نانی کبھی نہ جاتی۔ اب نانی کی ڈیتھ سالار کے لیے بھی اتنا ہی بڑا ٹراما ہے جتنا کہ ستارہ کے لیے، لیکن ستارہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتی۔ سالار کو اس دکھ کے موقع پہ جتنی ستارہ کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ کی ضرورت ہے، ستارہ اتنی ہی سالار سے کترائی پھرتی ہے۔ سالار پوچھتا ہے کہ ستارہ یہ سب کیا کر رہی ہو، جس پر ستارہ کہہ ہی دیتی ہے کہ اگر آپ نانی سے سچ نہ بولتے تو نانی آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہوتی۔ سالار سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ستارہ تم مجھے بلا وجہ قصوروار سمجھ رہی ہو، میری پوری بات تو سنو، تم نے جو سنا ہے وہ آدھا سچ ہے، نانی صرف تمہارے لیے نہیں میرے لیے بھی اتنی ہی اہم تھی۔ لیکن ستارہ کہتی ہے کہ اب کہنے سننے کو کچھ بھی باقی نہیں بچا اور آگے چل دیتی ہے۔ جب ستارہ کی دوست دیکھتی ہے کہ ستارہ اس طرح سے سالار کو اگنور کر رہی ہے، الجھ رہی ہے، تو پوچھ ہی لیتی ہے کہ ستارہ خیر تو ہے؟ اس دکھ کے موقع پہ بھی تم سالار بھائی سے الجھ رہی تھی۔ تو ستارہ روتے ہوئے اپنی دوست ثنا کو بتا ہی دیتی ہے کہ یہ چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، یہ نانی سے کہہ سکتے تھے کہ یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ میرا خیال رکھیں گے، لیکن ان کو صرف سچ بولنا تھا اور ان کا سچ نانی کو کھا گیا۔ ثنا ستارہ کو حوصلہ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں تم نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، پلیز کچھ کھا لو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گی۔ لیکن ستارہ کے حلق سے تو نوالہ تک نہیں اترتا۔ ثنا جاتے ہوئے سالار کو بتا جاتی ہے کہ ستارہ بہت پریشان ہے اور اس نے 2 دن سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، مجھے فکر ہے کہ اسے کچھ ہو نہ جائے، آپ پلیز اس کا خیال رکھیے گا کیونکہ میری بات تو وہ مان نہیں رہی۔ سالار جب یہ سنتا ہے تو اسے بھی ستارہ کی بہت فکر ہو جاتی ہے، اس لیے ستارہ سے جا کے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ستارہ پلیز کچھ کھا لو۔ ستارہ تو پھٹ پڑتی ہے کہ آپ کو میرے لیے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود کھا سکتی ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے کھانا کھلانے کے لیے کوئی قبر سے اٹھ کے آئے گا؟ تو سالار کہتا ہے ستارہ پلیز، میں پہلے ہی بہت اداس ہوں، تم اس طرح کی باتیں کر کے مجھے مزید اداس پریشان مت کرو۔
تو ستارہ کہتی ہے بے فکر ہو جائیں، مجھ میں کون سی اتنی غیرت ہے کہ بھوکی رہ کے اپنی زندگی ختم کر لوں۔ اگر اتنی غیرت ہوتی تو پہلی بار جب یتیم ہوئی تھی تبھی بھوکی رہ کے خود کی زندگی ختم کر لیتی۔ اب نانی کے جانے کے بعد ایک دفعہ پھر یتیم تو ہو گئی ہوں، لیکن آپ بے فکر ہو جائیں، جلدی مرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سالار ستارہ کو سمجھاتا ہے کہ ستارہ پلیز، وہ صرف تمہاری ہی نانی نہیں تھی، میری بھی نانی تھی، میں بھی ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ ستارہ کہتی ہے نظر آ گیا تھا آپ کا پیار، جیسے ہی نانی کی ڈیتھ ہوئی تھی آپ نے انہیں نانی کی بجائے ڈیڈ باڈی کہنا شروع کر دیا تھا۔ سالار کو ستارہ کی باتیں بہت اذیت دیتی ہیں، وہاں سے چلا جاتا ہے اور باہر لان میں ایک سائڈ پہ بینچ پہ اکیلا بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ صبا سے تو سالار کی یہ حالت برداشت ہی نہیں ہوتی اور وہ نوٹ بھی کر رہی ہے کہ ستارہ کس طرح سے سالار کو اذیت پہنچا رہی ہے، جو پہلے ہی نانی کے جانے کی وجہ سے اذیت میں ہے۔ اس لیے جا کے بڑی بہنوں کی طرح ستارہ کو پیار سے سمجھاتی ہے کہ ستارہ تم سالار سے لڑنے کی بجائے اس کا دکھ شیئر کر کے دیکھو، کیونکہ اس وقت وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا ہے۔ صبا کے سمجھانے پہ ستارہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ سالار کے پاس جاتی ہے۔ سالار جو نیچے منہ کیے رو رہا ہے، ستارہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے، اس سے معافی مانگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بس مجھ سے نانی کا جانا برداشت نہیں ہوا، پتہ نہیں غصے میں آپ کو کیا کیا کہہ گئی۔ سالار اب ستارہ کے سامنے روتے ہوئے ساری حقیقت بتاتا ہے کہ میں نے تو نانی سے اس لیے کہا تھا کہ میں ستارہ کا خیال نہیں رکھوں گا، کیونکہ نانی کہہ رہی تھی کہ اگر تم وعدہ کر لو تو میں سکون سے مر سکتی ہوں، اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ نانی یہ سب کہیں، میں چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں۔ ستارہ یہ سننے کے بعد بہت شرمندہ ہوتی ہے کہ میں نے بلا وجہ سالار پہ شک کیا، اور پھر سالار ستارہ کو بتائے گا کہ ستارہ مجھے کسی سے بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ پیار میں تم سے سچ میں کرتا ہوں اور بے تحاشا کرتا ہوں۔ اور دوسری طرف سلمان نے کرن اور اس کے بوائے فرینڈ کو ڈیٹ پر دیکھ لیا ہے، اب وہ اس ٹو میں لگ گیا ہے کہ لڑکے کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر سکے، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا کرن کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ محض مہنگے مہنگے گفٹس لینے کے لیے ہے۔ سلمان سوچتا ہے کہ کرن نے کس طرح سے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، تو اب ذلیل ہونے کا وقت کرن کا ہے۔ اس لیے کرن کے بوائے فرینڈ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ یہ بریسلیٹ تمہیں کرن نے دیا ہے نا، کیونکہ اس کی رسید کرن کے نام ہے۔ کرن کا بوائے فرینڈ تو ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کیا مطلب، دفع ہو جاؤ یہاں سے، جس پہ سلمان کہتا ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، تمہیں اس بونگی سے کچھ بھی نہیں ملنے والا، پتہ نہیں اس بریسلیٹ کے پیسے بھی اس نے کتنے جھوٹ بول کے اور کتنے پاپڑ بیل کے جمع کیے ہوں گے، مجھ سے ہاتھ ملا لو، فائدے میں رہو گے۔ دوسری طرف قاسم نے نمی کی زندگی کو بھی مکمل جہنم بنا دیا ہے، اس کے گھر والوں کو نمی کے اتنا خلاف کر دیا ہے کہ انہیں صاف کہہ دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی یہاں بستی رہے تو اس سے نہ تو کوئی کانٹیکٹ رکھیں اور نہ ہی دوبارہ کبھی اس سے ملنے کے لیے آئیں، کیونکہ یہ آپ کو جھوٹ سچ بنا کے بتاتی رہے گی، جیسا کہ اسے ہمیشہ سے عادت ہے دوسروں پر جھوٹے الزامات لگانے کی، لیکن اگر یہی سب چلتا رہا تو پھر میں اسے طلاق دے کے واپس بھیج دوں گا۔ اب نمی کی ماں تو جب یہ سنتی ہے تو بہت ڈر جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے بیٹے احتشام اور سلمان تو نمی کی شکل بھی اب دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے نمی جب اپنی ساس وغیرہ سے فون لے کے یا چوری چھپے اپنی ماں کو کالز کرتی ہے قاسم کی حقیقت بتانے کے لیے کہ اس نے محض مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے، تو نمی کی ماں اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتی، کیونکہ اس کے دماغ میں قاسم کی وہی بات چل رہی ہے کہ اگر نمی سے آپ لوگوں کا رابطہ رہا تو میں نمی کو چھوڑ دوں گا۔ تو ناظرین اب لگتا تو یہی ہے کہ ڈرامے کو بلا وجہ بہت زیادہ ڈریگ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ڈرامے میں اب مزید کچھ بچا نہیں ہے۔ نمی اور کرن کو بھی ان کے کیے کی سزا ملنے ہی والی ہے، تو ستارہ کو بھی چاہیے کہ سالار کے خلاف جتنی غلط فہمیاں دل میں ہیں انہیں نکال باہر پھینکے اور دونوں کو ہیپی کپل کی طرح زندگی گزارتے ہوئے دکھا کر ڈرامے کا ہیپی دی اینڈ کر دینا چاہیے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔